ساتھ ہی آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 85 تک 3 آیات کریمہ آج کے درس کا حصہ ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جہاد سے متعلق چند باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ خذوا حذرکم، اپنی تیاری ہمہ وقت رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ایک وقت تھا کہ تم جہاد کی طلب رکھتے تھے، اور جب حکم آ گیا تو تم نے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو روک دیا۔ جب ہم نے کہا تھا ہاتھوں کو روکے رکھو، اس وقت طلب کر رہے تھے۔ جب ہم نے حکم نازل کر دیا کہ اب رائے خدا میں لڑو، تو تم نے اس وقت کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ یہ مختلف انداز اور مختلف طریقے جہاد کے حوالے سے اس سے پہلی آیات کریمہ میں ہمارے سامنے آئے۔ یہاں ان آیات میں بنیادی طور پر 3 باتیں کہی جا رہی ہیں۔ کتنی باتیں؟ 3۔ پہلی بات، کوئی بھی خبر آئے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے پھیلا دینا یہ شرعاً درست امر نہیں ہے۔ یہ بہت اہم ترین نقطہ ہے۔ معاشرے اور سوسائٹی کی بہتری کے لیے اور بہت سارے فتنوں اور فسادات سے بچنے کے لیے ایک ایسا ضابطہ کہ جو مسلمان اور غیر مسلم سب کے لیے ہے، یعنی کلی طور پہ تمام انسان اس بات کو، اس اصول کو اور اس قانون کو اگر اپنا لیں گے تو جس معاشرے نے، جس سوسائٹی نے اس کو اپنایا، وہ بہت سارے فتنوں سے، بہت سارے فسادات سے بچ جائے۔ اصول کیا ہے کہ جب کوئی بات تم تک پہنچے، کوئی خبر اچھی ہو یا بری، جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے اسے آگے نہ پھیلاؤ۔ دوسری بات یہاں پر جہاد کی ترغیب سے متعلق کی گئی، جہاد کی ترغیب دی گئی، اور پہلے حکم فرمایا، پھر اس کے لیے ترغیب کا لفظ استعمال کیا کہ فقاتل فی سبیل اللہ، رائے خدا میں لڑیے اور حرض المؤمنین، اور مسلمانوں کو ابھاریے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات، ایک اور اصول اسی کے ضمن میں، اسی بات کے ضمن میں ایک اصول اور بیان کیا گیا، اور وہ اصول یہ ہے کہ اچھائی کی دعوت دینا یہ ثواب کو مقتضا ہے، یعنی اچھائی کی دعوت دینے سے اجر ملے گا اور برائی کی دعوت دینے سے گناہ ملے گا۔ تو 3 باتیں ہو گئیں، 2 اصول اور 1 ترغیب۔ پہلا اصول، کسی بھی سوسائٹی اور معاشرے کے لیے یہ اصول ایک انتہائی کارگر اصول ہے، اس لحاظ سے کہ وہاں فتنے اور فسادات کم از کم ہوں گے اگر اس اصول پر عمل کیا جائے، اور وہ اصول کیا ہے کہ تحقیق کر لینا۔ اور دوسرا اصول جو کہ نمبر 3 پہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ اچھائی کی دعوت دینا باعث اجر اور برائی کی دعوت دینا باعث گناہ۔ درمیان میں جو بات ہے وہ ہے جہاد کی ترغیب۔ پھر سے اب پہلی بات کی تھوڑی سی وضاحت۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ایسے واقعات رونما ہوئے کہ بس اوقات کسی آدمی نے آ کر کے کوئی خبر دی، اور وہ خبر ایسی تھی کہ اگر اس کو من و عن قبول کر لیا جاتا اور تحقیق نہ کی جاتی تو شاید بہت بڑا فساد اور بہت بڑا ہنگامہ برپا ہو جاتا۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ، اور ان کو بھیجا کہ فلاں علاقے سے جا کر کے زکوٰۃ اور عشر کا جو مال ہے
وہ لے کر آئیں جمع کر کے. یہ گئے. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جن صاحب کو بھیجا گیا تھا ان کا پرانے زمانے میں اس قوم کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ کچھ عداوت کا معاملہ تھا, کچھ دیرینہ دشمنی تھی, پرانے وقتوں کی بات ہے. اب تو یقیناً اسلام, وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان, لیکن دل کے اندر وہ پرانی بات جو ہے, کہتے ہیں جراحات اللسانی لہتیام ولا یلتام ما جرح اللسان. بعض کلمات اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا زخم بھرتا نہیں. یہ شخص, یہ صحابی بھی گئے اور جب بستی کے قریب پہنچے انہیں پتہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محصل, یعنی وہ جس نے ہم سے عشر وغیرہ حاصل کرنا ہے, اس نے آنا ہے, آج کل میں آنے والا ہوگا. جب آنے والے کو آتا ہوا دیکھا, سواری پہ سوار ہیں اور آ رہے ہیں, تو کسی نے آواز لگا دی کہ جی حضور علیہ السلام کا محصل آ گیا. تو لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلے اور ان کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے. انہوں نے آنے والوں کو دیکھا تو دل کے اندر وہ پرانی وہ جو عداوت اور دشمنی کی کیفیت تھی وہ بیدار ہو گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پوری کی پوری بستی ہی پرانے حساب کتاب اور بدلے چکانے کے لیے آ گئی ہو. پلٹے واپس, سر پٹ دوڑے سیدھے رحمت دو عالم وسلم کے پاس اور جا کر کے خبر سنا دی کہ یا رسول اللہ وہ تو راہ حق سے برگشتہ ہو گئے ہیں. عشر دینے سے کیا انکار کرنا, عشر دینا تو بڑی دور کی بات ہے, وہ تو راہ حق سے برگشتہ ہو گئے ہیں, قتل کرنے کے لیے میرے پیچھے دوڑے. یہ ان کا ایک توہم تھا یا ان کا ایک خوف تھا جو اس بستی کے لوگوں سے ان کو حاصل ہوا. بات کر دی. اب اس بات کو اگر اسی طرح قبول کر لیا جاتا جیسا کہ وہاں صحابہ کرام میں بے چینی پیدا ہو گئی کہ پوری کی پوری بستی بے دین ہو گئی, پوری کی پوری بستی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے قاصد کو قتل کرنا چاہا. یہ تو بہت بڑی حماقت اور بیوقوفی والی بات ہے. ایسے لوگوں سے بدلہ لینا چاہیے, انتقام لینا چاہیے اور ایسے لوگوں کے خلاف لڑنا چاہیے. چنانچہ آپس میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ نکلا جائے ان کے خلاف اور ان کو سبق سکھایا جائے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمال درجے کی فراست اور تدبر سے کام لیتے ہوئے معاملے کی تحقیق فرمائی. جب معاملے کی تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ تو بیچارے استقبال کے لیے آئے, تو انہیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. وہ تو حضور علیہ السلام کی بھیجے ہوئے قاصد کے استقبال میں آئے کہ حضور کا بھیجا ہوا قاصد ہے, ہم استقبال کریں. گویا یہ ان کی محبت تھی. وہ اپنی عقیدت کی وجہ سے آئے اور یہ بیچارے اپنے خوف کی وجہ سے واپس بھاگ گئے. اب یہاں دیکھیے, اگر معاملہ اس ایک فرد کی زبان پر اعتبار کرتے ہوئے اسی بات کو آگے چلا لیا جاتا تو کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہو سکتا تھا. اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, کہ کسی بھی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے. آج کے اس دور میں یہ والا جو معاملہ ہے اتنا بڑا ہوا ہے کہ اس کو لوگوں نے گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کئی احادیث, کئی الفاظ, کئی کلمات جو حضور کی طرف منسوب کر دیے جاتے ہیں اور اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا جاتا ہے. کسی بھی انسان کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے اس کے خلاف چار باتیں جمع کر دی جاتی ہیں اور جھوٹے موٹے حوالے اور وہاں لکھ دیے جاتے ہیں اور اس کو آؤ دیکھا نہ تھا. جتنے بھی اس فرد کے مخالفین ہوتے ہیں وہ بلا تحقیق, بغیر کسی تحقیق کے اسے آگے چلاتے اور پھر
دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی باقاعدہ ترغیب اور اس کی باقاعدہ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ ترغیب چلائی جاتی ہے کہ آپ اس کو آگے پھیلائیں تاکہ اس آدمی کے کرتوت سب کے سامنے نمایاں ہوں. جب انتہا کو پہنچا جائے، جب تحقیق کی جائے، جب حالات کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تو سب جھوٹ ہے. کیا گزشتہ دنوں میں ہمارے سامنے لاہور مینار پاکستان میں ہونے والا واقعہ نہیں؟ کیسے اس کو چلایا گیا، میڈیا پر کیسے اس کی تشہیر کی گئی، کس انداز میں بیان کیا گیا. گویا ایسے لگ رہا تھا جیسا کہ پوری کی پوری پاکستانی قوم زانی ہے. گویا یوں بیان کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے پاکستانیوں نے کسی عورت کو دیکھا نہیں، زنا کے لیے آگے بڑھ گئے. گویا پوری کی پوری قوم بدکار ہے، پوری کی پوری قوم وحشی ہے، پوری کی پوری قوم جو ہے وہ جلاد ہے، ظالم ہے، دیوس ہے. یعنی اس انداز سے بیان کیا گیا کہ اینکر یہاں تک کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ جناب، یعنی مجبور نہیں، اینکر یہاں تک بکواس کرنے لگے کہ شکر ہے مجھے اللہ نے بیٹی نہیں دی. اس حد تک بے غیرتی اور بے شرمی کے کلمات کہا جانے لگے. کیا تھی وجہ یہ تھی کہ پروموٹ کیا جا رہا تھا اس طرح کے لوگوں کو. لیکن بعد میں جا کر کے 2-3 دنوں کے بعد تحقیق کی جا رہی، جب تحقیق آگے بڑھتی ہے تو معاملہ کچھ اور نظر آتا ہے، اور اب تو معاملہ بالکل ہی کچھ اور نظر آ رہا ہے. اب تو جو مظلوم تھے وہ ظالم نظر آ رہے ہیں. جو اس وقت واویلے کر رہے تھے انہیں باقاعدہ پابند سلاسل کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ نے پوری کی پوری قوم کو برہنہ کر دیا، پوری کی پوری قوم کو آپ کی وجہ سے ذلیل اور رسوا کیا گیا. پھر کہا جاتا ہے یہ قوم کی بیٹی، قوم کی بیٹی. قوم کی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں؟ قوم کی بیٹیاں ایسی نہیں ہوتی. جو عورت یہ کہے کہ میری ماں کو میرے باپ کو پتہ نہیں کہ میں یہ والا کام بھی کرتی ہوں، میری ماں باپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ میں ٹک ٹاک پہ بھی کام کرتی ہوں، کیا ایسا ممکن ہے؟ ایک آدمی میڈیا پر ہو اور اس کے ماں باپ کو پتہ بھی نہ ہو. بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ اس وقت ہماری قوم میں بحیثیت قوم یہ موجود ہے کہ ہم ہر خبر کو بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی تفتیش کے، بغیر کسی مطلب اس کے ریسرچ کے اس کو آگے چلاتے جاتے ہیں. یاد رکھیے ایک غلط بات میں نے سنگل کلک سے جب 100 لوگوں کو بھیج دیا، یا میرے فالوورز میں اگر 1000 بندہ ہے، یا بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے چاہنے والوں میں 1,00,000 بندے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے چاہنے والوں میں اور دوستوں میں ان کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں، بلینز میں ہوتی ہے. اب ایسے لوگ اگر ایک غلط بات کریں گے اور اس ایک غلط بات کو ان 10 ملین لوگوں میں سے، 1 کروڑ لوگوں میں سے اگر 5,000 بندے بھی اس کو آگے چلائیں گے تو 5,000 کے ذریعے سے بات کہاں سے کہاں پہنچے. یہ ہے وہ بات. اسی وجہ سے آج کے اس دور میں سیاستدان، آج کے دور میں مذہبی حلقے کے لوگ، آج کے دور میں کوئی مسجد کا امام، آج کے دور میں کوئی جو ہے وہ دینی رہنما، آج کے دور میں کوئی سخی اور فیاض، آج کے دور میں کوئی بزنس مین، آج کے دور میں کوئی فوجی، آج کے دور میں کوئی، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں صاحب حیثیت لوگ ہیں، ان لوگوں کو ان کو برہنہ کرنا، ان کی عزتوں کو تار تار کرنا آج کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں. اور ستم بالائے ستم تو یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں تو صرف ایک بات ہوتی تھی اور وہ سینہ بہ سینہ چلتی تھی. اب تو باقاعدہ ایڈیٹنگ کر کے وجود کو وجود سے، ایک کے وجود کو دوسرے کے وجود سے ملا کر کے ایک فرد کو کہاں سے اٹھا کر کے کہاں رکھ دیا جاتا ہے. بندہ شاید کبھی امریکہ گیا بھی نہ ہو لیکن اسے امریکہ میں پینٹاگون کے سامنے کھڑا کرا دیا جاتا ہے. الفاظ، زبان کی، آواز کی ڈبنگ کے ساتھ جو ہے وہ پیش کر دیے جاتے ہیں. لوگوں کی مختلف قسم کی طریقے سے عزتوں کی کو تار تار کیا جاتا ہے. یہ بہت بڑا فساد ہے. قرآن پاک نے اسی لیے کہا کہ جب تمہارے پاس کوئی بات آئے
چاہے وہ خوشی کی ہو چاہے وہ غم کی ہو، یاد رکھو اسے پرکھو، اس کی تحقیق کرو. اور تحقیق کا معیار کیا ہے؟ اگر وہ بات انتظامی اعتبار سے ہے، انتظامیہ کے اعتبار سے اس کی تحقیق کرو. اگر وہ بات شرعی اعتبار سے ہے تو شریعت کے جاننے والوں کے اعتبار سے اس کی تحقیق کرو. معنی یہ ہے کہ اگر وہ سیاسی معاملات ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، تو انہیں منتظمین تک پہنچاؤ، وہ خود تحقیق کریں گے. آپ کا میدان تحقیق کا نہیں ہے، آپ ان کے اوپر چھوڑ دو. آپ کوئی خبر پہنچی ہے علم کے حوالے سے، دینی مسئلے کے حوالے سے، آپ کا میدان نہیں، آپ علماء پہ چھوڑ دیجیے. آپ عالم کے سامنے بتائیے کہ فلاں جگہ پہ یہ بات ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے کیا اس کی صورتحال ہے. یہ ہے قرآن پاک کا فلسفہ. اور یاد رکھیے جب تک لوگوں میں یہ تحقیق کا عمل تھا، لوگوں کے اندر گمراہیاں کم تھی. جب تحقیق کا عمل ختم ہو گیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ گمراہیاں بڑھ گئی. آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں بند کمروں میں بیٹھ کر کے، اور تحقیق کے نام پہ کرتے ہیں کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں، ہماری تحقیق یہ. اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان کی تحقیق کوئی نہیں ہوتی. لے پالک ہوتے ہیں وہ دشمنان دین کے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات، قرآن پاک نے یہاں پر جہاد کی ترغیب دی ہے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ رائے خدا میں جہاد کیجئے، رائے خدا میں جہاد کیجئے. اور دوسری بات اسی کے ضمن میں یہ بھی کہا کہ حرض المؤمنین، کہ مومنوں کو آپ جہاد پر ابھاریے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک آپ لوگوں کو جہاد پر ابھارتے رہیں گے، لوگوں کے اندر یہ جذبہ بیدار رہے گا، لوگ جب تک دشمن کے مقابلے میں لڑنے کے لیے مستعد رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا خوف دشمن کے دل میں بٹھا دیں گے، اور مسلمانوں کا رعب دشمن کے دل میں بیٹھ جائے گا. نتیجتاً دشمن آپ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہو سکے. لیکن جب آپ کمزور ہو جائیں گے تو پھر دشمن کیا ہو جائے گا؟ طاقتور ہو جائے گا. اور یہی ہو رہا ہے. جب تک مسلمان مستعد تھے، جب تک مسلمان متحد تھے، جب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد بیدار تھا، تو تب تک ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا. جس طرف کو جاتے تھے دشمن خود بخود قلعوں کے اندر محصور ہو جاتا تھا یا راستے چھوڑ دیتا تھا. لیکن جب سے مسلمانوں نے خود کو دیوار کے ساتھ لگا دیا، جب سے مسلمانوں نے جذبہ جہاد کو ترک کر دیا، تو پھر ذلت اور مسکنت تو آنی ہے. اور وہ اس لیے آنی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح الفاظ میں فرما دیا تھا اذا ترکتم الجہاد لسلط اللہ علیکم الذلہ. جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو پھر ذلت تم پر مسلط کر دی جائے گی. آج پوری دنیا میں آپ دیکھیے، کیا ہم تعداد کے اعتبار سے کم ہیں؟ کیا ہم وسائل کے اعتبار سے کم ہیں؟ کیا ہم افرادی قوت کے اعتبار سے کم ہیں؟ کیا یعنی جو سلطنتیں ہیں، حکومتیں ہیں، کیا ہماری حکومتیں کم ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایٹمی طاقت نہیں ہے؟ ہمارے پاس بہت سارے معدنی ذخائر جو ہمارے پاس موجود ہیں، خدا کی قسم وہ کفار کے پاس نہیں ہے. اکیلا افغانستان ہے نا، اس کا جو صوبہ بدخشان ہے اور پنشیر ہے، یہ جو شمالی علاقہ ہے، اس میں جو شمالی علاقے ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ذخائر اور وہ معدنی چیزیں رکھی ہیں کہ شاید پوری دنیا میں ایسی نہیں ہے. سونے، ہیرے، جواہرات کے ذخائر ہیں. ایسے تھوڑی دشمن وہاں پر ہمیشہ سے جو ہے وہ مسلط رہا ہے. وہاں کے مقیمی لوگوں کو اپنا لے پالک بنا کر کے ایک ایک آدمی کے گھر سے جب 65 لاکھ ڈالر ملیں گے، کیوں ملیں گے؟ کیوں ان کو اتنا ڈالر سے نوازا گیا؟ اس لیے کہ ان کی وساطت سے ان علاقوں کو مضبوط کرنا مقصود تھا، اور ان علاقوں کو مضبوط کر کے ان سے ان معدنی ذخائر پر قبضہ کرنا مقصود تھا. لیکن اللہ رب العزت اپنی تدبیر میں خود مختار ہیں، اللہ اپنی تدبیر میں بے بس نہیں ہے. وہ لوگ کہ جو دعویٰ کیا کرتے تھے، دعویٰ کر رہے تھے
کہ ہم مشاورت سے معاملات کو حل کریں گے، اگر بات مشاورت سے آگے چلے گی ہم سیسا پلائی دیوار بن کر کے ڈٹ کر کے مقابلہ کریں گے اور کوئی ہماری طرف نہیں آ سکے گا، تیسرے دن ہی بھاگ گئے۔ اس لیے کہ جن کا منتہائے نظر دنیا ہو تو وہ کبھی ڈٹ نہیں سکتے میدان میں۔ جنہوں نے جان ہتھیلی پہ رکھی ہو اور ایمان کے لیے لڑ رہے ہو، اسلام کے لیے لڑ رہے ہو، تو وہ پھر ٹوٹی ہوئی چپل کے ساتھ بھی لڑتے ہیں، روکھی سوکھی کھا کر بھی لڑتے ہیں۔ ہاں جی، پھر وہ ایسا نہیں کرتے کہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں، میدان چھوڑنے والے نہیں ہوتے، وہ بت شکن ہوتے ہیں، بت فروش نہیں ہوتے۔ پر قرآن پاک نے یہاں پر یہی سمجھایا ہے کہ جہاد کیجئے اور مومنین کو بھی ترغیب دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کے لیے بہت ساری احادیث موجود ہیں کتابوں میں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ترغیب دی۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، الجنۃ تحت ظلال السیوف، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھنے والی گرد و غبار کہ جن گھوڑوں کو میدان جنگ میں اتارا گیا ہے ان کی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کیوں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون، کہ وہ راہ خدا میں مارے جاتے ہیں، مارتے ہیں۔ فاضرب فوق الاعناق، قرآن پاک نے تو مارنے کا طریقہ بھی بتایا، ان کی گردنوں کے اوپر مار کرو۔ قرآن پاک جہاد کے حوالے سے پوری ایک ترتیب اور پوری ایک تربیت دیتا ہے، اور اس کے لیے سورہ توبہ، سورہ انفال، سورہ احزاب، سورہ محمد، یہ ساری صورتیں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتی ہیں۔ یا اللہ تبارک و تعالی جہاد ہی کے معاملے کو بیان کرتے کرتے کیا فرماتے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صرف میٹھا کھانے میں حضور کی سنت نہیں ہے، اچھا لباس پہننا ہی صرف حضور کی سنت نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا، یہ نماز پڑھنا ہی حضور کی سنت نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت کریمہ بالکل درمیان میں ہے، اور اس سے پہلے غزوہ احزاب بیان کیا جا رہا ہے۔ 20,000 سے زیادہ کا لشکر جو کہ کفار کی طرف سے آیا مسلمانوں کے خلاف امٹ کر، اس لشکر کا مقابلہ کرنا یہ حضور علیہ السلام کی کمال بصیرت اور حکمت، اور اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر بعد میں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اسی غزوہ احزاب کو بیان کیا، درمیان میں کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ بہترین نمونہ غزوہ احزاب، پھر غزوہ احزاب، درمیان میں بہترین نمونہ حضور کی زندگی۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے جو ترتیب یا جو سلسلہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے وہ ہمیں واضح طور پہ بتلاتا ہے، کیا بتلاتا ہے؟ کہ جہاد اسلام کا ایک بہت زبردست قسم کا حکم ہے کہ جس کی وجہ سے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ، اگر یہ حکم جہاد نہ ہوتا تو نہ کوئی کلیسا بچتا، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی مندر بچتا، اور نہ ہی کوئی گرجا گھر، کچھ بھی نہ بچتا۔ سبھی لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے اور سبھی ایک دوسرے کے ساتھ خانہ جنگی میں مبتلا ہوتے، لیکن جہاد ایک ایسا ضابطہ اور قانون ہے، بظاہر تو یہ لڑائی ہے، بظاہر تو یہ جنگ ہے، لیکن اس جنگ کے نتیجے میں بہت سارے فتنوں کا قلقمہ ہو جاتا ہے۔ یہ جنگ ایسا نہیں کہ کسی کے خلاف بھی اٹھ کر کے آپ جنگ کرنا شروع، نہیں، اس کے باقاعدہ شرائط ہیں، اس کے لیے باقاعدہ ضوابط ہیں، اس کے لیے باقاعدہ اصول اور قانون ہیں۔ آپ نے کس کے خلاف اٹھنا ہے، کیوں اٹھنا ہے، اور کن حالات میں اٹھنا ہے، اور وہاں جا کر کیا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اور کیسے کرنا ہے، ابتدا کس سے کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ تلوار اٹھائے اور جا کر کسی کی گردن پہ مارنا، بتایا یہ گیا ہے کہ پہلے آپ دعوت توحید دو، آ جائے راست میں تو ٹھیک، نہیں تو پھر دوسرے نمبر پہ انہیں بتاؤ کہ آپ جزیہ دے کر ہمارے ہاں رہ سکتے ہیں، ہمارے زیر نگی رہ سکتے ہیں، پھر بھی اگر تیار نہ ہو تو پھر ان سے کہو آؤ ہمارے ساتھ تلوار کا مقابلہ کرو۔ لیکن یہ کہا کس کو جائے گا؟ اس طبقے کو، اس جماعت کو، ان لوگوں کو کہ جو حق کی بات کو تسلیم نہ کریں، حق کے خلاف کھڑے ہوں، ان کو کہا جائے گا۔ جو حق کے خلاف کھڑے نہ ہو،
اپنے مذہب پر کاربن ہو، آپ کو کچھ نہ کہیں، آپ کے شاعر دین کو کچھ نہ کہیں، ایسے لوگوں کو آپ اس طرح کے معاملات اور دھمکی نہیں دیں گے۔ اصول ہیں، ضابطے ہیں، قانون ہیں۔ تیسری بات یہاں پر یہ بیان کی گئی، ایک اصول بیان کیا گیا کہ اچھائی کی ترغیب دینا باعث اجر اور برائی کی ترغیب دینا باعث گناہ۔ یہ بات اصل میں دیکھیے، پیچھے ترغیب کا کہا گیا کہ آپ جہاد کی ترغیب دیں، پھر یہ کہا گیا کہ اچھائی کی ترغیب دینا باعث اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی بتلاتی ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، جس آدمی نے کسی کو خیر کے کام کی دعوت دی، رہنمائی کی، اس کو تبلیغ کی، تو جب تک وہ خیر کا کام ہوتا رہے گا اس دعوت دینے والے کو اجر ملے گا۔ ایک آدمی کسی کو، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کو نماز کی دعوت دی کہ آئیں نماز پڑھیں، نماز اللہ کا حکم ہے، یہ میرے لیے بھی فرض ہے، آپ کے لیے بھی فرض ہے، آپ اللہ کے اس حکم کو پورا کیجیے، آ جائیں، اور وہ آپ کے کہنے سے آ جاتا ہے، تو اس کے نماز کے عمل پہ اجر اس کو تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اس کے ان قدموں کے اٹھ جانے کے نتیجے میں جو عمل اس نے عبادت کا کیا، اس عبادت کا اجر اور ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ یہ ہے میرے پروردگار کا فیصلہ اصولی طور۔ اور اگر کوئی آدمی کسی کو برائی کی دعوت دیتا ہے، خدا نخواستہ کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے آؤ چلیں سنیما ہال اور جا کر کے کوئی فلم دیکھ لیں، بھائی آؤ آپ سگریٹ نہیں پیتے، آج ایک سگریٹ جو ہے وہ پی کر دیکھ لو، ہاں جی، آپ تاش نہیں کھیلتے، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو آج تاش کھیل کے دیکھ لو۔ یعنی کوئی بھی غلط کام، کوئی بھی گناہ کا کام جب کوئی آدمی کسی کو دعوت دیتا ہے اور وہ آدمی جب مان لے، اس گناہ کے عمل کو مان لے اور وہ عمل کرنا شروع ہو جائے، اس عمل کو کر لے، تو یاد رکھیے اس کے عمل بد کے نتیجے میں جو سزا یا جو گناہ اس کو ملے گا، وہی گناہ اس دعوت دینے والے کو بھی۔ اللہ کے رسول نے اس کی ایک مثال دی ہے، اس کی ایک بڑی زبردست مثال دی ہے، اور وہ مثال کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا، اور جس کا قتل ہوا وہ حابیل تھا۔ تو دنیا میں فرمایا کہ جب تک قتل ناحق ہوتا رہے گا، جب تک قتل ناحق ہوتا رہے گا، اس مقتول کے قاتل کو جو گناہ ملنا ہے، اس میں گناہ میں برابر کا حصے دار وہ قابل بھی ہوگا۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجر مثل ما عمل، جس نے کسی اچھے کام کی ابتدا کی، جب تک وہ اچھا کام ہوتا رہے گا اس آدمی کو اس کا اجر اور ثواب، اور جب تک من سن سنتا سیئہ، جس نے کسی برائی کی ابتدا کی، جب تک وہ برائی دنیا میں قائم رہے گی، جب تک وہ برائی کا سلسلہ چلتا رہے گا، تب تک اس آدمی کو اس برائی کا گناہ ملتا رہے گا۔ اس لیے پہلی بات کی طرف پھر دوبارہ آتے ہیں کہ جب کوئی خبر آئے اس کی تحقیق کیجیے، ورنہ جب تک وہ برائی پھیلتی رہے گی برابر گناہ میں شریک رہے گی۔ آئیے دیکھیے، فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اذاعوا بِهِ، مشہور کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچا دیتے تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے۔ لیکن دو قسم کے لوگ ہیں، ایک انتظامی لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم حکمران کہتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو شرعی مسائل کو جاننے والے ہوتے ہیں جن کو ہم علماء کہتے ہیں۔ اگر تو وہ مسئلہ، وہ چیز، وہ خبر انتظامی معاملات، سیاسی معاملات کی ہے تو حکومت سے رابطہ کریں، حکومتی نمائندوں سے رابطہ کریں، اور اگر وہ دینی معاملات علماء سے رابطہ کریں۔ یہ دینی معاملات میں تحقیق کر کے بتائیں گے کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے، وہ دنیاوی معاملات میں تحقیق کر کے بتائیں گے کہ معاملات درست ہے یا نہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سبھی شیطان کے پیروکار ہو جاتے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہر دور میں زیرک لوگ، سمجھدار لوگ انتظامیہ میں بھی رکھے ہوتے ہیں اور علماء میں بھی رکھے ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ نہ ہوں، یہ تحقیق کرنے والے لوگ نہ ہوں، تو ساری کی ساری دنیا شیطان کی پیروکار ہوتا ہے، کیونکہ شیطان تو ہمیشہ چاہتا ہی ہے کہ فتنہ و فساد
قائم ہو جائے. فقاتل فی سبیل اللہ. دوسری بات فرمایا اے محبوب اللہ کی راہ میں لڑیے. لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین. آپ اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں. لا تکلف الا نفسک. آپ اپنے ذمہ دار ہیں اپنے سوا کسی کے. یہ اللہ نے اپنے حبیب کو کہہ کر کے پوری انسانیت کو تعلیم دی ہے کہ ہر انسان اپنا ذمہ دار ہے. اس لیے تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم. ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ. پھر دوسرے نمبر پر واہلیکم. اپنے خاندان کو اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس سے؟ نارا, آگ سے. فرمایا صلی اللہ. اور مومنوں کو بھی ترغیب دیجیے, یعنی مومنوں کو بھی یہی ترغیب دیجیے. کون سی؟ ایک تو جہاد کی, ایک تو جہاد کی ترغیب دی, اور دوسرا ان کو بتائیے کہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں. فرمایا صلی اللہ علیہ یکف بأس الذین کفروا. قریب ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی کو بند کر دے. اللہ کافروں کی لڑائی کو, اس کا میں نے تشریح میں عرض کیا تھا کہ جب مسلمان جذبہ جہاد سے بیدار رہیں گے, جذبہ جہاد ان میں بیدار رہے گا تو کافروں پر ان کا رعب اور دبدبہ بیٹھے گا, اور نتیجتاً کیا ہوگا کہ وہ ان سے لڑنے کی تاب نہیں رکھیں گے. یہی معنی ہے کہ اللہ لڑائی کو بند کر دے. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا. اور اللہ لڑائی کے اعتبار سے بہت سخت ہے. اللہ لڑائی کے اعتبار سے اور سزا کے لحاظ سے بھی بہت سخت ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جماعت کے حوالے سے اس کی مدد اور نصرت کرنا چاہیں تو پھر اللہ کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا. جیسے بدر میں اس نے مدد کی مسلمانوں کی, کوئی مقابلہ نہ کر سکا. حالانکہ کہاں یہ تھوڑی سی تعداد, کہاں وہ جمع غفیر, کہاں اسباب اور وسائل سے کیا عاری لوگ, اور کہاں اسباب اور وسائل کسے مالا مال لوگ. من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. جو شخص نیک بات کی سفارش کرے اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا. سفارش کس کو کہتے ہیں؟ سفارش اصل میں شفع سے, اور شفع کا کہتے ہیں, اور 3 رکعت کو وتر کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, 2 رکعت کو شفع اور 3 رکعت کو وتر. یہ شفع کا معنی ہے جوڑنا. شفع کا معنی کیا ہے؟ ایک کو ایک کے ساتھ جوڑ دیا تو شفع ہو گیا, 2 رکعت ہو گئی. اچھا, شفع کا معنی بھی یہی ہے کہ ایک کا جو دعویٰ ہے اس کے ساتھ دوسرے نے اپنی حمایت کو جوڑ دیا. ایک کی صلاحیت ہے, دوسرے نے اس کے ساتھ اس کے حمایت میں, اس کی صلاحیت میں اپنی آواز کو شامل کر کے اس کی صلاحیت میں اپنی آواز کو جوڑ دیا. یہ جو آواز کو جوڑنا ہے, یہ جو سفارش کو جوڑنا ہے, اسی کا نام شفع ہے, شفاعت. تو یاد رکھیے شفاعت کا معنی یہ ہے کہ کسی آدمی کی صلاحیت کو, کسی آدمی کی قوت کو, کسی آدمی کے فن کو, کسی آدمی کے ہنر کو اپنی آواز سے, اپنی قوت سے, اپنی صلاحیت سے بڑھا دینا. یہ کیا ہے؟ سفارش. یہ کیا ہے؟ اگر ایک آدمی میں ایک عہدے اور ایک منصب کی اہلیت اور صلاحیت موجود ہے اور اسے وہ عہدہ وہ منصب نہیں دیا جا رہا, آپ ایسے ہیں کہ آپ کی بات کو مانا جاتا ہے, آپ اس کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ آدمی نیک ہے, صالح ہے, اور یہ آدمی اس عہدے کا بھی اہل ہے. یہ جو منصب ہے, اس منصب کا حال کون ہے؟ یہی آدمی. اب آپ کا اس کے حق میں کھڑے ہو جانا, اس کی ہاں میں ہاں ملا دینا, اس کے دعوے کو مضبوط کرنا, اس کی صلاحیتوں کو اپنی سفارش کے ذریعے سے مستحکم کر دینا, اسی کو سفارش کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھیے. اب یہ سفارش 2 طرح کی ہو سکتی ہے, یا جائز کام میں ہوگی یا ناجائز کام میں ہوگی. اگر تو یہ جائز کام میں ہے پھر تو باعث اجر, پھر تو باعث. اور اگر یہ ناجائز کام میں ہے, یعنی جس کام میں سفارش کی جا رہی ہے وہ کام ہی ناجائز ہے, یا جس آدمی کے لیے سفارش کی جا رہی ہے وہ آدمی اس کا حل نہیں ہے, تو تب بھی ناجائز ہے. تو یاد رکھیے ناجائز بات پر, ناجائز چیز پر, ناجائز آدمی کی سفارش کرنا یہ گناہ ہے, اور جائز آدمی کی اور حقدار آدمی کی اس کو حق دلانے کی سفارش کرنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے, مطلوب ہے, اور اس پر اجر ہے. فرمایا کہ من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. جو شخص نیک بات کی سفارش کرے اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا, جیسا کہ میں نے حدیث بھی بتائی. ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منہا. اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ثواب دینے کی قدرت بھی اسی کے پاس ہے, اور سزا دینے کی قدرت بھی
اسی کے بعد سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جائز اور حق پر مبنی سفارش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طریقے سے جہاد کے سے جذبہ جہاد سے خود سرشار ہونے اور دوسروں کو ترغیب دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔